بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان بگی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیٹل کوچ ہوں۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیڈالافل یعنی سیالس کا جو سالٹ ہے یہ اب رجسٹر ہو گیا ہے اور مارکیٹ میں عام مل رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ایک پاکستان میں سیکشول ہیلتھ کے لیے ایک کسی نوید اور ایک انقلاب سے کم نہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں تو سوالات بھی نئے سے نئے اٹھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم پہ سیالس جو ہم کھاتے ہیں، ٹیڈالافل کھاتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ تو ویسے تو میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، بتایا اس کو کیسے بڑھاتے ہیں، لیکن ابھی میں بڑے اہم ٹپس آپ کو دوں گا کہ وہ سیالس جو ہے جو آپ روٹین میں لے رہے ہیں یہ کیسے آپ کے اوپر وہی کام کرنا شروع کر دے گی۔ اب کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں اصل میں، وہ میں آپ کو نشاندہی کہوں گا، بتاؤں گا کہ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیالس جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنا اثر نہیں کر رہی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیڈالافل کا سالٹ لیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں وہ کسی اچھی کمپنی کا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ سالٹ سمجھتے ہیں، اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے نا اس کو ہم فارماکولوجی والے ہم کہتے ہیں سالٹ۔ یہ کوئی نمک نہیں ہوتا جو ہم کھاتے ہیں۔ تو ٹیڈالافل کا جو سالٹ ہے، جو کمپنی ہے وہ کوئی اچھی کمپنی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے لوہاری میں بھی بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، جعلی بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب تو پاکستان میں چونکہ اچھی طرح رجسٹر ہو گئی ہیں تو مختلف کمپنیوں نے اس کو مارکیٹ کی ہے، تو آپ بیسٹ کمپنی کی آپ پرچیز کریں، یا امریکہ سے منگواتے ہیں یا ٹرکی یا مڈل ایسٹ سے آتی ہے جو اچھی آتی ہیں، تو وہ آپ اچھے برانڈ کی یوز کریں۔ آپ بتائیں کہ برانڈ میں کیا ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایکٹیو انگریڈینٹ، وہ تو آپ کو مارکیٹ میں آپ اچھی جگہ سے اچھے سورس سے لے لیا، میں نے بھی لے لیا، آپ نے بھی لے لیا، ہم دو کمپنی والی ہی ہیں۔ لیکن اب ہم نے بیسیکلی اس کو ٹیبلٹ کی شکل دینی ہوتی ہے۔ ٹیبلٹ کی شکل کے لیے اس کے اندر مختلف اور انرٹ چیزیں ہوتی ہیں، گلوز، گمز وغیرہ ملانی ہوتی ہیں، ملا کے اس کو ہم نے ٹیبلٹ کی شکل دینی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیبلٹ کے اندر ایک تو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، جیسے وہ میں نے اور آپ دونوں نے اکٹھے لیے ہے، ایک ہی کمپنی سے لی ہے، لیکن میں نے اس کو ٹیبلٹ بنانے کے لیے اس کے اندر کو دوسرے انگریڈینٹ ڈالے ہیں، وہ میرے فرق ہیں، دوسرے کے فرق ہیں۔ میں نے کتنے پریشر سے اس کو بنایا، پریس کیا، کتنی وہ ہارڈ بنی، کتنی سافٹ بنی، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ڈرگ ہوتی ہے، جو میڈیسن ہوتی ہے، اس کی جو ایفیکیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کھلنا ہے، ایبزارب ہونا ہے، یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبلٹ بنائی کیسے ہے۔ سو ایک کمپنی کی سیالس یا ٹیڈالافل دوسری کی کمپنی سے جو ہے نا یہ فرق ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ پہ ایک فیل ہو گئی ہے تو آپ وہ کہنے ٹیری نہ ڈالیں کہ مایوس ہو کے بیٹھے ہیں، نہیں، اب دوسری کمپنی کی ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ پہ ٹھیک کام کر جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایمپٹی اسٹمک بھوکے پیٹ لے لیں گے، ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کا فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اگر ایمپٹی اسٹمک لیں گے تو آپ کو اس کو فرق جو ہے وہ یہ ہماری تجربے کی باتیں ہیں، کتابی باتیں نہیں کہ ہم کر رہے۔ تو ایمپٹی اسٹمک لیں گے تو یہ افیکٹ جو ہے نا تھوڑا زیادہ آپ کے پروناؤنسڈ آپ کو افیکٹ ملے گا، کوئی ابزارپشن آپ کو زیادہ ملے گی، جلدی بلڈ جو ہے نا وہ ریز کرے گا۔ تو آپ اس کو ایمپٹی اسٹمک لے لیں گے تو چلیں، آپ کا کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بھوکھا بٹیرا زیادہ لڑتا ہے، تو بھوکھا بٹیرا سیکس بھی زیادہ کرے گا،
تو وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لے لیں۔ پھر ایک بہت ہی اہم بات جو لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے 50% لوگ جو کہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس میڈیسن کو، وہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ سیکس شروع ہونے سے پہلے وہ لے لیتے ہیں، 30 منٹ پہلے۔ اب سیلس والے وہ کیسے جو ہے کہ جناب ہم 30 منٹ میں ان کا ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن مختلف کمپنیوں ہیں، مختلف ٹیڈالافل ہے، 30 منٹ میں اگر سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جو پیک ہے نا، وہ تقریباً مختلف لوگوں میں مختلف آ رہی ہوتی ہے۔ مثلاً کئی لوگوں میں اس کی جو پیک ہے 3 آورس کے بعد آ رہی ہوتی ہے، 3 گھنٹے کے بعد آ رہی ہوتی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر اس کا پورا اثر جو ہے وہ 3 گھنٹے بعد ہو رہا ہے۔ تو وہ اگر 30 منٹ پہلے کھا کے سیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس کو ناکامی ہو رہی ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے سیلس لینی ہے تو آپ اس کو میرے حساب سے تو 2 گھنٹے پہلے لیں، تاکہ پورے جوش میں جوبن پہ اس کا افیکٹ ہو، تو آپ جائیں ارسپیکٹو کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر 1 منٹ 1 گھنٹے بعد پورا اثر کر دے، لیکن کیا ہے 2 گھنٹے، کیونکہ اس کا اثر تو بہت لمبا چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو 36 گھنٹے اس کی ہاف لائف ہے۔ تو اگر آپ اس کو پہلے لے لیں گے 2 گھنٹے پہلے، تو آپ کو اس کا میکسیمم جو ہے نا وہ افیکٹ آپ کو ملے گا۔ اچھا، ایک اور لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے سیلس اور ویاگرا دونوں کے متعلق، کہ ہم ادھر کھائیں گے اور جناب ادھر اریکشن ہو جائے گی، یعنی یا یہ گھنٹے بعد سمجھے کہ ہم فلی اریکٹ ہوا ہوگا، یعنی کہ سخت ہو جو ہوگا اریکشن، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی وہ دیکھا تھا انجیکشن۔ وہ آپ کو پتہ ہے وائگرا کی ڈسکوری سے پہلے جو انجیکشن تھا وہ بہت کامن تھا، وہ انٹراکورنس لگاتے تھے، نفس کے اوپر ٹیکا لگاتے تھے، وہ کیورجیٹ کا یا اس طرح پیپاورین کا، وہ فوراً اریکشن پیدا کرتا ہے، اور لوگ اسی سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کھائی اور یہ فوراً اریکشن پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ ان میڈیسنس کی خوبی ہے، یہ لوگ، میں ایسے کہتا ہوں یہ ان میڈیسنس کی بیوٹی ہے۔ کیا بیوٹی ہے کہ جب تک آپ کا ذہن سیکشول نہیں سوچے گا، مائنڈ آپ کا سیکشول نہیں ہوگا، آپ سیکشول سٹیمولیشن میں نہیں جائیں گے، یہ دوائیاں کام نہیں کریں گی، یہ ایکشن سٹارٹ نہیں کریں گی۔ وہ کیوں ایکشن سٹارٹ نہیں کریں گی کہ جب آپ سیکشول تھنکنگ میں جاتے ہیں یا سیکشول ٹچ کرتے ہیں، سٹیمولیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی جو نروز ہوتی ہیں وہ جا کے وہ مادہ جس کو ہم کہتے ہیں نائٹرک آکسائڈ، یہ بناتی ہیں، جہاں سے جو اریکشن کا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کی تھنکنگ یا موڈ سیکشول نہیں ہوگا، وہ نائٹرک آکسائڈ نہیں بنے گا۔ جب نہیں بنے گا تو اس کے اوپر یہ کام کرتی ہیں کون؟ آپ کی یہ وائگرا اور سیلس۔ تو یہ سمجھے کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے اب میں مائک میں بول رہا ہوں، تو آگے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے تو میری آواز پوری گونج رہی ہے، تو اگر لاؤڈ اسپیکر میں کوئی بول ہی نہیں رہا تو خاموشی ہوگی۔ تو اسی طرح سے وہ جو بولنا ہے، وہ جو سیکشول سٹیمولیشن ہے، وہ اس بولنے کی طرح ہے، تو وہ سٹیمولیشن ہوگی، نائٹرک آکسائڈ بنے گی، اور یہ چیزیں اس کو ایمپلیفائی کریں گی، بڑھائیں گی۔ کون؟ وائگرا بھی اور آپ کی سیلس بھی۔ ابھی چونکہ میں سیلس کی بات کر رہا ہوں تو سیلس بڑھائے گی۔ تو اگر آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں کھایا اور میں بیٹھا کام کر رہا ہوں، اور سمجھے کہ میتھمیٹکس کر رہا ہوں یا شاعری کر رہا ہوں یا کوئی میں ریسرچ آرٹیکل لکھ رہا ہوں، تو ٹھنڈ رہے گی، ٹھنڈ پروگرام کوئی چکر نہیں، جب تک کہ میں کسی سیکشول چیز کو متوجہ نہیں ہوتا، کوئی ویڈیو آ جاتی ہے یا میں سیکشولی کسی کو ٹچ کرتا ہوں، کوئی مجھے ٹچ کرتا ہے، تو ایک دم اس کا افیکٹ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کی طرح، کہ جب جو ہی لاؤڈ اسپیکر میں کوئی بولے گا تو وہ واں واں کر کے
وہ پورا بولے گا. اسی طرح ہی یہ جو ویگرا سیلس ہیں یہ بھی اسی طریقے سے یہ مانگتی ہیں، اسٹیمولیشن مانگتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی. تو اگر انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو آپ لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے نا، تو اس پہ کوئی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے. تو بیل کو بھی آپ دبا دیں، بیل کا، تاکہ نوٹیفیکیشن بھی لیں، تو باقی کی ویڈیو آپ دیکھیں. اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم ہے. اب یہ جو سیلس اب ڈیلافیل ہے نا، یہ مختلف اسٹرینتھ میں آ رہی ہیں. 5 ملی گرام میں بھی آ رہی ہے، 10 میں بھی آ رہی ہے، 20 میں بھی آ رہی ہے. اب لوگوں کو اس کی صحیح ڈوزز کا نہیں پتا ہے، اس کے صحیح استعمال کا نہیں پتا. کہ ڈیلی یوز والی جو ہے وہ عام طور پہ 5 ملی گرام ہم دیتے ہیں، اور جب ہم نے کبھی کبھار کھانی ہے تو ہمارے پاس 2 اسٹرینتھ موجود ہیں، 10 ملی گرام بھی ہے اور 20 ملی گرام بھی ہے. کئی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ 5 ملی گرام والی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کھاؤں گا اور جناب میں چڑھ جاؤں گا، پوئے چڑھ جاؤں گا. اور 5 ملی گرام جو ہے وہ بیسیکلی اس مقصد کے لیے نہیں بنا، وہ تو ڈیلی ڈوز پہ بنا ہوا ہے. آپ 5 ملی گرام لے کے کہیں جناب آج میں نے جناب پھٹے چک دینے ہیں، تو پھٹے کو نہیں چکے جانے، پھٹے آپ کے چکے جانے ہیں. آپ نے ڈاؤن نظر آنا ہے اور جناب آپ نے شرمندہ ہو جانا ہے. تو اس لیے صحیح ڈوز پھر 5 ملی گرام نہیں، 10 ملی گرام ٹرائی کریں. 10 کام نہیں کرتی، 15 کریں، 20 کریں، جو آپ کو سوٹ کر جائے. تو یہ رائٹ ڈوزز جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر کئی لوگوں میں آپ 20 ملی گرام بھی لے لیتے ہیں، کام نہیں کرتی. اب کیا ہے آپ کو بتاؤ، اس کی جو ٹوٹل ایفیکیسی ہے نا وہ تقریباً آپ کو 70 کے راؤنڈ باؤٹ ہے. 30% لوگوں میں یہ کام نہیں بھی کرتی ہیں. تو 30% میں آپ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اور آپ کو ایک اور بڑا فیکٹ بتاؤں، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یا میٹابولک سنڈروم جو ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی، جن میں شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر، کولیسٹرول وغیرہ بھی ہوتا ہے، یہ بڑے مشکل کیسز ہوتے ہیں جن کی وسرل فیٹ بڑی زیادہ ہوتی ہے. یہ مشکل کیسز ہوتے ہیں، روٹین کے کیسز نہیں ہوتے. اب ڈائبٹیز کے مریضوں میں اسی سیلس کی ایفیکیسی 50% ہے. تو 50% کا مطلب ہے آدھے فیل ہیں آدھے پاس ہیں. تو جو آدھے فیل ہیں ان کو پاس کروانے کے لیے ان کو نقل لگوانی پڑتی ہے نا، پھر اوپر سے بوٹیاں شوٹیاں پھینکتے ہیں کہ نقل شکل ماریں پاس ہو جائیں. تو بوٹیاں شوٹیاں جو ہے نا وہ پھر ہم جیسے سوسولوجسٹ ہیں وہ پھر دیتے ہیں. آپ نے تو سیلس لے کے کھا لی اور فیل ہو گئے، تو پھر آئے نا پھر استاد کے پاس، وہ آپ کو کچھ سپلیمنٹس دیں گے. ہم کوئی نائٹرک آکسائڈ بوسٹنگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے ایلسیٹولین، ایل-آرجینین، بیٹروٹ ایکسٹریکٹ، اس دینے کا بھی طریقہ بھی ہوتا ہے. اس طرح اور بھی ہمارے پاس کئی سپلیمنٹس کی بڑی رینج ہے. بوسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. پھر ہم کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. یعنی کہ 50% ایفیکیسی تھی تو اب سیدھا ہم ماشاء اللہ یہ سپلیمنٹ والا یوز کرنے کے بعد 75 ملی گرام تک اس کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 75 کے بعد بھی 25% رہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، شاک ویو تھراپی، ریڈ لائٹ تھراپی، اس قسم کی پمپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہم نے تو کچھ نہ کچھ پورا زور لگا ہی دینا ہے نا کہ بندہ یا کچھ کر لا، تینوں بڑیاں بوٹیاں دینے ہیں، بڑیاں نقلاں بنوانے ہیں، جا کے ایگزامینر میں جا کے پیسے لا دینے ہیں، تو پاس سے ہو جا. تو پھر ہم اس کو پاس کرانے کی نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اور جو مسئلے ہوتے ہیں، ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے، اس کا اپنا ٹریٹمنٹ. یہ پھر ہماری آخرکار ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنا روزی روٹی کا استعمال کرنا ہے نا. تو یہ علم پھر ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو آج پسند آئی ہوگی. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور لائک کا بٹن دبا دیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.